اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ دوستو اور بزرگو، سورہ بقرہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور یہ پہلے پارے کا 11واں رکوع یہاں سے شروع ہوا۔ اس رکوع کا مضمون دعوت دینا اور دعوت کو قبول کرنا، اور کس وجہ سے دعوت قبول نہیں کی جاتی، اور اس کے لیے کیا عذر اور کیا بہانے لگائے جاتے ہیں، پوری طرح سے اس رکوع میں یہ بیان ہوا۔ اس کا روان ترجمہ سنیے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور البتہ تحقیق ہم دے چکے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور ہم نے بھیجے اس کے بعد بہت سے رسول، یکے بعد دیگرے، پے در پے۔ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے دی مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو واضح روشن نشانیاں، وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے تائید کی اس کی ساتھ بروح القدس، پاک فرشتے کے، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے۔ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ أَفَكُلَّمَا، کیا پس جب کبھی، جَاءَكُمْ رَسُولٌ، کوئی ایک رسول آیا تمہارے پاس، بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ، جو تمہاری جانیں پسند نہیں کرتی تھی، استکبرتم، تم نے استکبار کیا، تم نے تکبر کیا، فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، پس ایک گروہ کو تم سب نے جھٹلایا، وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، اور ایک گروہ کو تم سب نے قتل کیا۔ روان ترجمہ، لفظی ترجمہ آپ نے سنا ہے۔ بہت کمال بات قرآن مجید نے یہاں ہمارے سامنے رکھی ہے کہ ایک بات تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر پہلی شریعت تورات کی شکل میں، اور پھر یکے بعد دیگرے انبیاء کرام اس دنیا میں تشریف لاتے رہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ 1,24,000 پیغمبر اس دنیا میں آئے، کم و بیش آپ کہیں تو یوں سمجھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے کتنے ایک انبیاء کرام دنیا میں آئے ہوں گے۔ پہلی شریعت جسے یہ کہا، آدم علیہ السلام پہلے، دوسرے نمبر پر حضرت شیش علیہ السلام، اور ایک دو پیغمبر، اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں یہ حضرت لوط علیہ السلام ان کے بھتیجے تھے۔ تو کتنے ایک انبیاء حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے آئے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس لڑی کے آخری نبی تھے، اور ان کے دوران کم و بیش 1,24,000 پیغمبر آئے۔ 1,24,000 پیغمبر اس سرزمین میں، دنیا میں آنا، یکے بعد دیگرے قرآن نے بیان کیا۔
یعنی کوئی ایسی بستی، کوئی ایسا گاؤں، کوئی ایسا علاقہ نہیں رہا جہاں انبیاء اکرام کا سلسلہ نہ جاری ساری ہو۔ انسانیت کے لیے ہدایت اور رہنمائی اللہ کی طرف سے اترتی رہی۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ پس میری طرف سے ضرور آئے گی تمہارے پاس ہدایت، اور جو کوئی اس ہدایت پر عمل کرے گا، جس کسی نے اس کی اتباع کی، پس اسے نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ تو یہ سلسلہ انبیاء کرام کا قرآن مجید کے حوالے سے مسلسل چلتا رہا۔ لیکن یہاں جو بات کہی جا رہی ہے کہ جب ایک رسول کے ہوتے ہوئے دوسرے رسول آئے، اور جو رسولوں کا منصب تھا اصلاح معاشرہ، اللہ کی پہچان، تو یقیناً وہ انسانوں کی مرضی کے خلاف تھا۔ انسانوں نے شیطان کی مرضی پوری کی، اپنے نفس کی مرضی پوری کی۔ جب مرضی کے خلاف کوئی کام ہو رہا ہوتا تو اس پہ پھر انہوں نے تکبر کیا، استکبار کے معنی عمل نہیں کیا۔ وہ شیطان نے بھی صاف کہہ دیا تھا ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کیا، اس نے تکبر کیا۔ استکبار کے معنی تکبر کے نہیں آتے۔ کبر سے تکبر ہوتا ہے، گھمنڈ ہوتا ہے، غرور ہوتا ہے۔ استکبار کے معنی ہوتے ہیں عمل نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدہ کرو، شیطان نے سجدہ نہیں کیا، اس نے عمل نہیں کیا۔ قرآن نے کہہ دیا ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ یہاں بھی عمل نہ ہونے کے حوالے سے، عمل نہ کرنے کی وجہ سے قرآن میں استکبار کا لفظ بول رہا ہے۔ اور یہ استکبار کیوں ہوا، عمل کیوں نہیں ہوا؟ یہاں آ کر بات سمجھ آئی کہ وہ جو شیطان نے کہا تھا میری مرضی، جب اللہ نے پوچھا کہ کیوں تم نے سجدہ نہیں کیا، تو اس نے کہا میری مرضی۔ پھر عذر اور بہانے لگائے، میں بڑا ہوں، میں آگ سے بنا ہوں، یہ چھوٹا ہے، یہ مٹی سے بنا ہے، اور اس نے کہا میری مرضی۔ اب سمجھ آئی جب ہم بات نفس کی کر رہے ہوتے ہیں تو نفس سے مراد انسان کی اپنی مرضی ہوتی ہے۔ آج دیکھیں کوئی شخص جب یہ کہتا ہے میری مرضی، میں نہیں مانتا، تو اس کا نفس وہ ہوتا ہے جو عمل نہیں کرنے دیتا۔ بہرحال اس پر تو بہت سی بات کی جا سکتی ہے کہ نبیوں کا حکم ماننے سے ان کا نفس مجروح ہوتا تھا، ان کی روزی نہیں چلتی تھی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے جب یہ بات کہی ہمارے اپنے مال ہیں، ہم ان کو جیسے مرضی خرچ کریں، ہم کیوں آپ کے کہنے پر چلیں؟ آپ کو ہمارے مال کے اوپر کیا اختیار ہے؟ مال ہم نے کمایا ہے، ہماری مرضی۔ جب نبیوں کی دعوت آتی ہے تو انسانوں کو برے کاموں سے روکا جاتا ہے، تو یقیناً ان کا چولہا ٹھنڈا ہوتا ہے، ان کو دین پر عمل کرنا پڑتا ہے۔ پھر وہ جو شیطان ہے وہ ان کے نفس کو ابھارتا ہے، پھر آدمی کے منہ سے نکلتا ہے میری مرضی۔ یہ جو میری مرضی ہے یہ نفس ہے۔ اس پر جب ان کی مرضی کے خلاف حکم تھا، جو ان کے نفسوں کو پسند نہیں تھا، تو انہوں نے اس کا کہا نہیں مانا۔ آپ یقین جانیے اس موقع پر آ کے ایک بات اچھی طرح سمجھ آئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو ٹاسک دے کے بھیجا کہ انسانیت شرک نہ کرے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تم کو پیدا کیا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ شرک معاف نہیں کرے گا، سورہ نساء میں 2 بار آئی ہے یہ بات۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں پوری مسلمان امت جو ہے وہ بت پرستی کہاں کرتی ہے، اس کے باوجود وہ شرک کرتی ہے اللہ کے مقابلے میں، اللہ کا کہا نہیں مانتی۔ تو وہ کون سا شرک ہے؟ وہ ہے نفس پرستی، میری مرضی۔ اس پر جو کلائمیکس ہے سورہ جاسیہ کی وہ آیت افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے نہیں دیکھا اس شخص کو جس نے اپنے نفس کو اپنا معبود بنا لیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس شرک کا کلا کما کرنے کے لیے آئے
جو آج پوری دنیا میں ہر انسان اللہ کی مرضی کو چھوڑ کر اپنی مرضی پر زندگی گزار رہا ہوتا ہے، تو وہ استکبار کر رہا ہوتا ہے، وہ تکبر کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے۔ اس خاص طور پر اس آیت میں یہ بات بیان ہوئی ہے کہ انہوں نے استکبار کیا، انہوں نے تکبر کیا، اور نتیجتاً کیا ہوا؟ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، تم سب نے ایک گروہ کو، جو انبیاء کرام کا گروہ تھا، جماعت تھی، اس کو جھٹلایا۔ ہم پڑھ کے آئے ہیں وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا اور جھٹلایا، وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، ہماری آیات کو، اولئک اصحاب النار، وہی لوگ آگ کے رہنے والے، ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ انکار کرنے والا توبہ کر لے، معافی ہو جائے گی، لیکن جو شخص جھٹلا رہا ہوتا ہے اس کو توبہ کی توفیق بھی نہیں ملتی۔ ایک آدمی نمازی ہے تو دوسرا اس کا استہزاء کر رہا ہے، اس کا تمسخر اڑا رہا ہے، اس کو ٹیز کر رہا ہے، تو وہ اگر ٹیز نہ کرے، تمسخر نہ اڑائے، تو معاشرے میں اس کی تو پہچان ہی ہے کہ وہ مذاق اڑائے گا، لوگ ہنسیں گے، اس کا یہ شیوا بن گیا ہے، وہ خود پھر کبھی راہ راست پہ نہیں آ سکتا۔ تو جھٹلانا اس کو کہتے ہیں۔ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، اور تم سب نے ایک گروہ کو قتل کیا۔ قرآن مجید میں یہ حوالہ بھی موجود ہے کہ یہ 300 انبیاء کرام کو صبح قتل کرتے اور بڑے فخر سے یہ کہتے کہ ہم نے اس کو قتل کیا، پھر جا کے اپنے بازاروں میں دکانیں کھولتے۔ تو وعظ اور نصیحت اور خیر خواہی کی طرف بلانے والا ان کی نظر میں کھٹکتا تھا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہوئی کہ جو واعظین تھے، جو انبیاء کرام تھے، ان کا ان قوم نے کہا نہیں مانا اور ان کو قتل و غارت جاری رکھی۔ تو یہاں سے اس آیت میں خاص طور پر ایک دعوتی عمل شروع ہوا ہے کہ دعوت اور پھر اس کو نہ قبول کرنا، اس کی وجہ کیا ہوئی؟ یہاں سے مضمون ہمارا دعوت کی طرف چلا گیا، اور یہ اتنا اچھا عمل ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اس سے بڑی بات کس کی؟ جو کہ بلائے اللہ کی طرف اور خود بھی نیک اعمال کرے اور یہ کہے کہ میں بھی ماننے والوں میں سے ہوں، تو تب یہ دعوت آگے چلتی ہے۔ بہرحال چونکہ مضمون یہود کا چل رہا تھا، اس لیے ان کے اندر دعوت کو قبول نہ کرنے کے جو بہانے تھے اس کو اس مضمون میں بیان کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ جزاک اللہ۔